داخل ہونے کے بعد سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. سلام کے بعد میں حاضری پیش کی، حاضری پیش کرنے کے بعد میں کھانا رکھ دیا. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کنیز کھانا لائی ہے، تناول فرمائے. میرے آقا کے سامنے کھانا رکھا گیا. او لوگوں، غار ثور کے وہ پتھر آج بھی گواہ ہے، وہ غار ثور کے پتھر کا فرش آج بھی گواہ ہے. لوگوں ذرا غور کرنا، مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے جیسے کھانا پیش کیا گیا، میرے نبی نے نظر اٹھائی، خون میں سنا ہوا دوپٹہ نبی کی نظر کے سامنے آ گیا. کہا بیٹی کیا ہوا؟ دوپٹے کو کیسا خون لگا ہے؟ اسما کی آنکھ میں آنسو آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ آج ابو جہل گھر پہ آیا تھا، آپ کا پتہ پوچھ رہا تھا. آقا میں نے نہیں بتایا، ایک تماچا مارا، میرا کان پھٹ گیا ہے، مگر میں نے مرہم پٹی نہ کیا، کہیں دیر نہ ہو جائے. یا رسول اللہ کھانا بنا کے ٹیم پہ لائی ہوں، اسی سے دوپٹہ سٹ گیا. میری آقا کی آنکھ میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے غار ثور میں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا اے رات میں ابو بکر اس کے گھر والوں سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، یا اللہ میں اس کے گھر والوں سے راضی ہوں، یا اللہ تو بھی راضی ہو جا. جن سے میں آنے والوں ابو بکر سے راضی ہونے کی دعا مصطفیٰ غار ثور میں کر گئے. جو ابو بکر پہ بھونکتا ہے ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے. بے شک بے شک تائید ہے حضرت، بالکل حق ہے. بے شک بے شک. کہ ابو بکر سے راضی ہونا تیرے باپ نے نہیں کہا، ابو بکر سے راضی ہونا یہ رسول پاک نے کہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. خانقاہ سے پیغام جانا چاہیے، یہ خانقاہ سے پیغام بہت بڑا ہے. خانقاہ سے پیغام جانا چاہیے ابو بکر کا. جی جی یہ خانقاہ کا پیغام ہے. واہ 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 بکر عمر پہ بھونکنے والوں، واہ واہ. اپنے ہوش کی دوا کرو. تم کس پر انگلیاں اٹھا رہے ہو؟ تمہیں پتا نہیں غار ثور میں رسول اللہ آنکھوں میں آنسو ہے، ہاتھ اٹھے ہیں، کعبے کی طرف چہرہ ہے، دعا کر رہے ہیں. ابو بکر سے محمد راضی ہے، تو بھی راضی ہو. واہ واہ واہ. بہت اچھا بہت اچھا. آندھی چلی ہے، چلیے ہاں جی. واہ آندھی چلی ہے، لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا، اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کر سنیت فکس کر کے یہ شیخین وہ ہیں، یہ وہ ہیں کہ آج بھی میرے نبی کے پہلو میں لیٹے ہیں. ارے واہ 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 واہ. اپنے آپ کو سنی بتاتے ہیں راب سے. میرے پاس جی بس 15 منٹ یا 12 منٹ کا ٹائم ہے. بس بڑی بار بار دیکھ رہا ہوں 14 منٹ کا ٹائم ہے. 7:15 تک میری تقریر ہونا ہے. پیغام ہے اس خانقاہ کا، اس خانقاہ کا. ہم اہل بیت والے بھی ہیں اور ہم صحابہ والے بھی ہیں. ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے. بہت اچھا. ہم دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. نا 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 ہم نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے نہیں چھوڑیں گے میرے نبی نے دونوں کو کلیجے سے لگا کے رکھا ہے. سنیں یار سنیں، بڑے بھونکتے ہیں. میں پورے ہندوستان بھر میں تقریریں کرتا ہوں، پورے ہندوستان بھر میں. بعض بات کو گالیاں تک دیتے ہیں، گالیاں اس ابو بکر کو. خدا کی قسم جو آج بھی نبی کے پہلو میں لیٹے ہیں، آج بھی جو ہرا گنبد ہے نا اس کے نیچے نبی کے ساتھ 2 ہی لوگ لیٹے ہیں. ارے واہ بے شک بے شک. اور کوئی یہ کہے کہ زبردستی لیٹے ہیں، بلائے ہوئے زبردستی تو ایک لقمہ نہیں کھا سکتا، قبر کہاں سے بنا لے گا؟ کیا بلائے ہوئے ہیں رسول کے. لقمہ زبردستی نہیں کھا سکتے، کھاؤ گے الٹی آ جائے گی، تیرے نصیب کا نہیں تھا. نہیں تھا. بے شک قبر کیسے بنا لے گا؟ بہت اچھا پیغام. جہاں اللہ نے لکھ دیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات ہے مفتی صاحب. اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو، اگر اجازت ہو تو بتاؤں. بالکل حضرت بالکل بتائیے. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں جو لیٹے ہیں حضرت علی کی مرضی سے لیٹے ہیں. ارے واہ 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 واہ. کی تائید ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ بھائی مفتی صاحب. واہ واہ واہ. ہمارے
سبحان اللہ، ہے سبحان اللہ، اگر واہ۔ علی جس پر ڈٹ جائیں تو تین مائے کے لال کی طاقت نہیں کہ علی کو ہرا دے. واہ واہ حقیقت واہ۔ حقیقت علی کا لال کربلا میں ڈٹا 22,000 فوجیوں نے گردن تو اتار لی مگر ہاتھ نہ لے سکے. اسی کو شکیل عارفی نے کہا ہے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. واہ 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 زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد علی اگر چاہے تو کس کی طاقت نبی کے روزے میں زندہ باد کس کی طاقت. اور سنیں جب حضرت عمر کا وصال کا وقت آیا نا یار یہ بھی سنیں چین بھی ہے اور مزہ بھی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ شداب صاحب کی بڑی خاص توجہ جی کا جی ہے. جی جی میرے حضرت عمر کے خنجر مارا جی حضرت مسجد میں زخم بہت گہرا تھا خون بہ رہا تھا. حکیم کو بلایا دوا دی نا دوا منہ سے پی اور زخم کے راستے سے باہر نکل. اللہ حکیم کی نگاہیں جھک گئی گردن جھک گئی کہنے لگا حضور وقت بہت کم ہے آپ کے پاس اگر کوئی وصیت یا نصیحت کرنا تو کر جائیں. جی حضرت امیر المومنین آپ کے پاس وقت نہیں ہے اس لیے کہ دوا فائدہ کیا کرے گی. میدا بھی زخمی ہے جو دوا میں نے آپ کو پلایا تھا وہ میدے کے راستے سے باہر نکل گئی زخم بہت زیادہ ہے. قربان جائیں آپ حضرت عمر کو پتہ چل گیا وقت کا دائرہ تنگ ہے. آپ نے کہا اچھا صحابہ کو بلایا کہا سنو میرے بات جھگڑنا مت خلافت کے لیے باہم مشورہ کرنا مشورے میں جس کے لیے سب لوگ راضی ہو جائیں اسے خلیفہ بنانا. کہا آپ کا بیٹا بھی تو اسے نہ بنائیں. کہا میرے بیٹے کو تو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر ارے واہ 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 بہت بڑی بات ہے۔ واہ 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زبردستی کرسی ہٹی آئی تھی اور زبردستی ہٹیانے والا اپنے بیٹے کو اپنی کرسی پہ بٹھا کے جاتا. وہ کہتا میرے بعد اس خلافت کی کرسی کا مالک میرا بیٹا ہے مگر نہیں میرے بیٹے کو تو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا. واہ 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 کیا خلافت خان پاک ہے۔ کا اچھا پیغام ہے حضرت مفتی صاحب بہت اچھا پیغام ہے، جواب نہیں۔ بہت اچھا پیغام خان پاک حضور کیا کرے کہا وقت بہت خان کم ہے پاک یہ پیغام دینا چاہیے یار جلدی جلدی آ جاؤ وقت بہت کم ہے. لفظیں جو چل رہی ہے۔ یا امیر المومنین کے آخری جملے سے لوگ کلیجہ پھٹ جائے گا. اگر واقعی مصطفیٰ کے غلام ہو تو ابو بکر اور ابو حضرت عمر کی عزتیں آپ کے سینے میں خدا کی قسم 4 گنا بڑھ جائے گی. آپ نے کہا میرے بیٹے کو خلافت کے مشورے میں شامل نہ کرنا. پھر کہا ادھر آؤ کہا حذیفہ کو بلاؤ. حذیفہ کو کس کو بلاؤ؟ ایک صحابی ہے حذیفہ وہ نبی کے رازدار صحابی ہے. نبی کے راز کی بات حضرت حذیفہ کے ہاتھ میں رہتی تھی. کہا حذیفہ جلدی آ. حذیفہ ہے کہا حذیفہ ایک بات بتا. ایک روز نبی نے مدینے کے مخالف مدینے کے منافقین کی لسٹ تمہیں دی تھی. مدینے میں جو منافق ہیں ان کی فہرست تمہیں دی تھی. کہاں دی تھی؟ کہا آخری وقت یہ بتا تجھے قسم ہے تیرے رب کی یہ بتا اس منافقین کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے 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 واہ یہ واہ قسم ہے. واہ 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 رونے لگے کہنے لگے حضور آپ تو وہ نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر عمر ہوتا. حضور آپ کا نام نہیں ہے. کہا بس یا اللہ تیرا شکر ہے عمر جا رہا ہے منافق بن کے نہیں جا رہا نبی کا عاشق بن کے جا رہا. واہ 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 زندہ باد زندہ باد اپنے بیٹے بلایا کہا بیٹے ادھر آ. میرے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے. کتنا زور سے بولے 80 اور دینار. زور سے بولے 10 سال خلیفہ رہے آدھی دنیا پر حکومت رہی جا رہے تو 80 دینار کا قرضہ. کہا فلا فلا دوست کے پاس جانا اس سے کہنا بابا کا قرضہ اتار دو. بیٹی نے کہا اگر وہ نہ اتارے تو کہا فلا فلا رشتہ دار کے پاس جانا اس سے کہنے کا میرے بابا کا قرضہ اتار دو. وہ کہا بابا اگر رشتہ دار بھی منع کر دیں تو کہا پھر علی کی بارگاہ میں جانا کوئی اتارے یا نہ اتارے عمر کا قرضہ علی اتارے گا. واہ 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 واہ۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. پاگل ہوئے یہ تو مولا علی مام اللہ اور حضرت عمر آپس میں دشمنی تھی. پاگل ہوئے ہو. عمر کہہ رہے جہاں دوست پیٹ پھیر جائیں جہاں رشتہ دار قرضہ اتارنے سے منع کر دے عمر کا قرضہ کوئی اتارے یا نہ اتارے علی اتارے گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد بہت بہت اچھا. آخری کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت بات بنی ہوئی تھی بعد میں بگڑ گئی تھی. یہ تو لاسٹ جملے ہیں. یہ لاسٹ کے جملے ہیں لاسٹ کے. اچھا بیٹے نے بھی کچھ نہیں کہا. بیٹے نے بھی تیسرا جملہ یہ نہیں بولا کہ علی بھی نہ اتارے تو اس لیے کہ بیٹے کو پتا تھا رشتہ دار منع کر سکتے ہیں دوست منع کر سکتے ہیں. علی کی محبت کا حال یہ ہے کہ یہ کبھی منع نہیں کرے گی. واہ واہ واہ۔ واہ 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 آپ کو بھی پتا ہوگا نا ابا کی کس سے زیادہ بن رہی ہے.
اور آپ کو پتا ہے نا ابا کی کس سے زیادہ بن رہی ہے؟ بیٹے کو پتا تھا نا کہ ابا کی بنتی کس سے ہے؟ اور کہا بیٹے ایک بات اور سن، چل جس سے وقت بہت کم ہے، اب جا روضہ رسول پہ جا، وہاں امی عائشہ کا گھر ہے، روضہ رسول ہی امی عائشہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک بے جب شک نبی کا وصال ہوا تو قبر شریف بن گئی، پھر برابر میں حضرت ابو بکر کی قبر بن گئی، اور بیچ میں ایک جو ایسا مان لیجیے چٹائی کا برابر کا ایک وہ کر لیا گیا فاصلہ جس سے، اور پھر امی عائشہ بھی ایک طرف کو اسی میں رہتی۔ تو کہا امی عائشہ کی بارگاہ میں جانا، وہ جہاں کے بڑائی چڑھائی کی بات مت کرنا کہ خلیفہ کا بیٹا آیا، وہ بڑی بارگاہ ہے، وہاں پر پد نہیں چلتے، سیدھے سیدھے کہنا عمر کا بیٹا آیا، واہ 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 پد نہیں چلتے، کیا جملہ ہے۔ کہا کیا کہنا بابا؟ کہا کہنا یہ ہے امی عائشہ سے پوچھنا بابا کے وصال کا وقت قریب ہے، بابا یہ چاہتا ہے میرا کہ وصال کے بعد امی عائشہ اگر آپ کی اجازت ہو تو روضہ رسول میں قبر کی جگہ خالی ہے، اگر آپ چاہیں تو میرے بابا عمر روضہ رسول میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ لا لا کیا بات، قرب مصطفیٰ میں جانا واہ بھائی واہ واہ، سبحان اللہ، یہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی کہ بیٹا اجازت لینے جا رہا، اگر علی کی رضا نہ ہوتی تو کہتے میں قرضہ بھی نہیں دوں گا عمر کا اور میں دفن بھی نہیں ہونے دوں گا، لیکن علی کہہ رہے قرضہ بھی دیا جائے گا اور مدفن بھی بنایا جائے گا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد مفتی صاحب، واہ واہ واہ۔ بیٹا گیا امی عائشہ کی چوکھٹ پہ کرکٹ آیا، اندر سوال آئی کون؟ کہا عمر کا بیٹا۔ کیوں آیا؟ کہا بابا کے خنجر مارا، حکیم نے جواب دے دیا، طبیب نے جواب دے دیا، وصال کا وقت قریب ہے، دائرہ حیات کم ہے، سانسیں رک رہی ہیں، نفس تھم رہی ہے، کیوں آئے ہو بتاؤ عمر کے بیٹے؟ کیا اس لیے آیا ہو؟ بابا کی آخری خواہش یہ ہے امی عائشہ اگر آپ اجازت دے دیں تو بابا وصال کے بعد روضہ رسول میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں پر بابا دفن ہونا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی کیا ہے، اجازت کیا ہے؟ امی عائشہ نے جواب دی او عمر کے بیٹے وہ جگہ تو عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی مگر مانگنے والا عمر ہے، اس لیے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا، جا یہ جگہ میں نے عمر کے لیے الاٹ کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میں نے دے دیا یہ جگہ عمر کو، او بھائی میں نے دے دیا عمر کو، اور حضرت عمر کے لیے جب جماعت ہوئی جلسے میں آنے والوں اور کرنا 4 سے 5 منٹ اور اتنا ہی میٹر میرے پاس باقی، جلسے میں آنے والوں بیٹا آیا، بابا کی سانسیں تنگ ہے، بابا کی سانسیں رک رہی ہے، عمر نے دیکھا بیٹا آ گیا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا مبارک ہو بابا، کامیاب ہو کے لوٹا ہے۔ سبحان اللہ، روضہ رسول میں دفن ہونے کی اجازت اجازت مل گئی، واہ مل گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے رب کا شکر کیا، کہا رب 80 دینار کا قرضہ تھا لیکن اب دنیا میں عمر سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، کیونکہ جو جگہ عمر کو ملی ہے یہ جنت سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ واہ بے شک بے شک۔ نبی نے اپنی مسجد کے اچھا ڈمبا۔ حصے کو کہا کہ جنت کی کیالی ہے، مسجد کا حصہ جنت کی کیالی ہے، تو قبر کا وہ حصہ جہاں نبی کا جسم ٹچ ہے وہ تو جنت سے بھی افضل ہے۔ بس بس آخری بات سنیں، مزہ آئے گا۔ یہ جب رات سے پھونکتے ہیں علماء، تمہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا ہے نہ ہم عمر کو چھوڑیں گے، نہ ابو بکر کو چھوڑیں گے، نہ علی کو چھوڑیں گے، نہ عثمان کو چھوڑیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں بیٹا آ گیا تو بابا آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ جگہ مل گئی، کہا بہت خوش ہوں مگر ایک بات اور سن لے۔ کہا کیا؟ کہا جب میرا وصال ہو جائے غسل دے کے کفن پہنا کے اور جب میرا جنازہ پڑا جائے نا تو بیٹے ایک کام اور کر لینا۔ کہا کیا؟ کہا یہ دیکھ لینا میرا جنازہ حذیفہ پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا۔ جو رازدار صحابی حذیفہ بن یمان، یہ میرا جنازہ شفیق پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ کہا بابا ابھی کیوں دیکھنا حذیفہ کو؟ کہا بیٹے تو نہیں جانتا، میں نے پوچھا حذیفہ سے کہ منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے؟ تو منع کر دیا حذیفہ نے نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اتنے بڑے پد کی وجہ سے اس کی حیا کی وجہ سے منع کر دیا۔ خلیفہ ہونا ہے، بڑا پد ہے میرے پاس، خلیفہ ہونا ہو سکتا ہے حیا کی وجہ سے منع کر دیا۔ بہت بڑا جملہ ہے مفتی صاحب۔ ابھی علامہ صاحب کے اندر کوئی آپ غلطی دیکھیں، میرے اندر غلطی دیکھیں، آپ جھچکیں گے یار، حضرت کو بتانے میں یار شرم آتی ہے۔ ہو سکتا ہے حذیفہ نے میرے عہدے کی، میرے پد کی وجہ سے، گریمر کی وجہ سے
حیا کرتے ہوئے منع کر دیا ہو، لیکن اگر منافقین کی لسٹ میں عمر کا نام ہوگا تو حذیفہ عمر کا جنازہ کبھی نہیں پڑے گا۔ بہت اچھی بات اللہ بابا اگر حذیفہ جنازہ نہ پڑھیں تو کیا کروں؟ کہا اجازت مل گئی ہے، روزہ رسول میں یہ جملہ قابل غور ہے بھائی حضرت، یہ جملہ قابل غور ہے۔ کہا اجازت مل گئی ہے روزہ رسول میں دفن ہونے کی، لیکن حذیفہ نماز پڑھ لے جنازے کی تو روزہ رسول میں دفن کرنا، اور حذیفہ نماز نہ پڑھے تو عمر کو روزہ رسول میں دفن نہ کرنا، پھر عمر اس قابل ہے ہی نہیں کہ روزہ رسول میں دفن کیا جائے۔ زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد ہے ہی نہیں، واہ 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 ہے ہی نہیں اس قابل عمر کو واہ واہ نہ کرنا۔ واہ سن ایک بات میری اور سن لینا، جب میرا جنازہ لے کے جاؤ دفن کرنے تو روزے رسول کے دروازے پر رکھ کے آخری بار امی عائشہ نے پھر پوچھ لینا، ہو سکتا ہے ابھی خلافت کے دباؤ کی وجہ سے ہاں کہہ دیا ہو، لیکن جب وصال ہو جائے گا تو خلافت نہیں ہے۔ اللہ اللہ لوگوں، وصال کے بعد حضرت عمر کا جنازہ رکھا گیا، سارے مدینے کے مسلمان جنازے میں شامل ہیں۔ حضرت عمر کا بیٹا حذیفہ کو تلاش کر رہا ہے، جلسے میں آنے والوں نماز جنازہ میں کیا دیکھا؟ اگلی صف میں حذیفہ کھڑے ہو کر عمر کا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ بھائی مفتی صاحب، واہ واہ واہ، آج بڑے سبحان اہم اللہ پہلو سبحان پہ اتنے اللہ۔ کم وقت میں میری واہ گفتگو ہو گئی۔ واہ واہ۔ وصال کے بعد حضرت عمر کا جنازہ پڑھ لیا، روزہ رسول پہ جا کر کے رکھ دیا، اور پھر کہا امی عائشہ عمر آ گیا، امی عائشہ عمر آ گیا، کیا حکم ہے؟ امی عائشہ نے اپنے آپ کو اپنی چادر میں لپیٹا، روزے رسول سے نکلتی جا رہی تھی، کہتی جا رہی تھی دوست کی بغل میں آنا عمر مبارک ہو، مصطفیٰ کے پہلو میں سونا عمر مبارک ہو، اللہ کی دوستی، رسول اللہ کی دوستی، ایمان والوں کی دوستی۔